جی سر بولیں. جی 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 اللہ صاحب، میں نے بھی کچھ دن پہلے ایک چیز سنی، مطلب کہ ایسے یوٹیوب پہ ویڈیو پہ اہل سنت کے کوئی تھے عالم، وہ بیان کر رہے تھے کہ کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، کچھ حوالہ دے رہے تھے شیعہ کتاب کا. تو یہ سن کے مجھے بڑا تعجب سا ہوا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ جی جی ہوا تھا. شیعہ کتاب میں ایسا موجود ہے کیا؟ کافی میں موجود، کل کافی میں موجود، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. جی یزید نے کہا تھا نہیں، یہ نہیں ہے کہ امام کسی کا بیعت نہیں کر سکے، حرام، یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے کہ امام کسی کا بیعت نہیں کر سکتے. یزید دیکھیں ایک راہ میں بیعت کر سکتے ہیں، اگر وہ حدیث یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث. بلکہ حدیث یہ ہے کہ فرمایا کہ ہمارے ہر امام کے گردن پہ ایک ظالم کا بیعت ضرور ہوتا ہے. حدیث تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ حدیث کون سی ہے. یہ شیعہ مولویوں نے ایسی کر دی ہے، معروف کر دی ہے، مشہور کر دی ہے ہاں کہ بیعت نہیں ہو سکتی. بیعت دیکھیں بیعت کیسے نہیں ہو سکتی؟ بیعت رضا سے نہیں ہو سکتی. اگر اکراہ ہو تقیہ میں بیعت کر سکتے ہیں، تقیہ میں بیعت کر سکتے ہیں. یہ کتاب الغیبہ ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 247 ہے. حضرت امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام سے توقیع مبارک ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی وجہ غیبت کیا ہے. تو وجہ غیبت میں یہ بہت سارے سوالات ہیں. وجہ غیبت کے متعلق جو سوال ہے اس میں فرمایا اما علت ما وقع من الغیبہ فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزوں کے متعلق نہ پوچھو کہ اگر ان کا جواب آ جائے تمہیں اچھا نہیں لگے گا. پھر فرمایا انه لم يكن لأحد من آبائي الا وقد وقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه. میرے آباء طاہرین علیہ السلام سے 11 اماموں میں سے کوئی ایسا امام نہیں تھا مگر یہ کہ اس کے گردن پہ کسی نہ کسی طاغوت کی بیعت آئی تھی. امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک وہ کیا قتل کر دیتے، جان سے مار دیتے. تو یہ تو جب اکراہ ہو جائے یہ تو جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے، کیونکہ وہ اپنے شیعوں کے لیے بھی نمونہ ہے. اگر امام علیہ السلام بیعت کریں گے تو شیعہ جا کے بیعت کریں گے نا. وَإِلَّا اگر شیعہ امام علیہ السلام بیعت نہیں کریں گے، شیعہ بھی نہیں کریں گے، وہ قتل ہو جائیں گے، سب قتل عام ہو جائیں گے. وہ شیعوں کی جان بچانے، اپنے جان بچانے، اپنے اولاد کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے. وَإِنِّي أَخْرُجُ حِينَ اخروج ولا بیعت لأحد من الطواغیت فی عنقی. اور میں خروج کروں گا، جب میں خروج کروں گا تو اس وقت کسی بھی طاغوت کا بیعت میرے گردن پہ نہیں ہوگا. اچھا یہ دوسرے کتب میں بھی موجود ہے، یہ حدیث جو میں نے آپ کو دکھائی ہے کتاب احتجاج تبرسی میں بھی ہے. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی جو بیعت ہے وہ یہ ہے کتاب الروضہ من الکافی جلد نمبر 8. یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ ہے حدیث نمبر 313 صفحہ نمبر 234 ہے. یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ مدینہ آ جاتا ہے تو مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بلا لیتا ہے. تو پھر وہ دیکھیں اس سے پہلے مثلا اس سے پہلے جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ایک شخص قریش سے آیا یزید کے پاس، اس سے کہا تقر لی انک عبد لی ان شئت بعتک و ان شئت استقریتک. واقع حرہ کے بعد مدینہ منورہ میں یزید نے مدینہ والوں سے اسی بات پہ بیعت لیا تھا، اسی بات پر کہ آپ سب میرے غلام ہیں، اگر میں چاہوں آپ کو بھیج دوں اور اگر میں چاہوں آپ کو آزاد کر دوں، اس بات پہ بیعت کریں. تو اس نے قریشی آدمی سے پوچھا، قریش سے ایک آدمی سے، کیا اسی بات پہ بیعت کرنے پہ تیار ہو، اقرار کرنے پہ تیار ہو کہ تم میرے غلام ہو، میں چاہوں تجھے بھیج دوں اور چاہوں تو تجھے نہ بھیجوں. تو اس نے کہا واللہ یا یزید ما انت باکرم منی فی قریش حسبا ولا كان ابوك افضل من ابی فی الجاہلیت والاسلام وما انت بافضل منی فی الدین ولا بخیر منی فکیف اقر لك بما سألت. تو اس نے یزید سے جواب دیا کہ اے یزید، تو جو ہے قریش میں حسب نسب میں مجھ سے بہتر نہیں ہے، اور تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں تھا، نہ جاہلیت میں نہ اسلام میں، اور دینداری میں بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے. تو میں تیرے لیے یہ مجھ سے کیا مطالبہ ہے کہ میں اقرار کروں کہ میں تیرا غلام ہوں، تو چاہے مجھے بھیج دے چاہے مجھے آزاد کر دے. یزید نے اس سے کہا ان لم تقر لی واللہ قتلتک. اس یزید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے قتل کر دوں گا اگر یہ تم اقرار نہ کرو. تو فقال له الرجل ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اس شخص نے کہا کہ تو نے مجھے قتل کیا تو قتل کرو گے تو مجھ سے پہلے تو نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، وہ تو اس کا گناہ تو زیادہ ہے، تو نے اس کو قتل کرنے سے اللہ سے نہیں ڈرا تو لازمی بات ہے مجھے بھی قتل کرے گا۔ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلْ، یزید نے حکم دیا اس کا سر کاٹو، اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ پھر اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا، فقال له مثل مقالته للقرشی، وہی بات جو اس نے اس قریش والے کو کہا تھا کہ بھائی کیا تم تیار ہو مجھ سے بیعت کرو کہ تو میرا غلام ہے، چاہے تجھے بیچ دوں چاہے تجھے آزاد کروں۔ فقال له علی بن الحسین علیہ السلام ارأیت ان لم اقر لك الیس تقتلنی کما قتلت الرجل بالامس۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر میں یہ اقرار نہ کروں، کیا کل تم نے جس قریشی آدمی کو قتل کیا تھا اسی طرح مجھے قتل نہیں کرو گے اگر میں اقرار نہ کروں؟ تو یزید نے کہا بلا، یزید لعنت اللہ علیہ نے کہا کہ جی ہاں، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کروں گا اسی طرح۔ فقال له علی بن الحسین، علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا قد اقررت لك بما سألته انا عبد مکرہ فان شئت فامسک وان شئت بع۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا اگر یہ بات یہ تو میں اقرار کر لیتا ہوں، میں مجبوری میں، انا مکرہ، میں اکراہ میں مجبوری میں میں اقرار کرتا ہوں، تم چاہو مجھے غلامی میں رکھ دو چاہے بیچ دو۔ فقال له يزيد لعنه الله اولى لك حقنت دمك ولم ينقصك من ذلك من شرفك۔ یزید نے کہا کہ آپ نے بہترین کام کیا، اپنے جان بچایا ہے اور آپ کی عزت کو کوئی آنچ نہیں آئی اس بات سے۔ آپ نے جو مجھے جواب دیا نا کہ آپ مجھے مجبوری میں مجھے کہ آپ کی عزت میں، آپ کی شرافت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور آپ نے اپنی جان بچا دی، اپنے بچوں کی جان بچا دی۔ تو یہ حدیث ہے، یہ حدیث کن سے مروی ہے؟ یہ حدیث مروی ہے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے، ابن محبوب ابن ابی ایوب ان برید ابن معاویہ، یہ سب جو ہے نا یہ سب ثقات ہیں، مجتہدین جن بعض حدیث کو تو نہیں مانتے نا، یہ ان کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ جی اوکے، لاہری صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں بیعت کی کہ وہ تو اپنے بچوں کی جان بچا سکتے تھے؟ تو یہ غلط ہے نا، یہ جو مشہور کر دیا کہ یزید سے انہوں نے بیعت نہیں کی ہے اس لیے وہ شہید ہو گئے، تو یہ مطالبہ ہی نہیں تھا ان سے۔ مطالبہ ان سے یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جو کریں گے ہم آپ کو نہیں بتاتے، آپ سلاح چھوڑ دیں اور آپ تسلیم ہو جائیں کہ آپ کے متعلق ابن مرجانہ جو کہے گا وہ آپ مانتے ہیں ابھی سے۔ ابن مرجانہ کیا کہتا ہے وہ نہیں بتاتے تھے، ابن مرجانہ کا کیا مطالبہ ہے۔ ابن مرجانہ ان کا مطالبہ یہ نہیں تھا، یہ غلط مشہور کر دی گئی ہے۔ یہ جماعت عمریہ کا قول شیعوں میں پھیل گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہو گئے کہ وہ انہوں نے کہا بیعت کرو، یہ بیعت نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو فیصلہ عبید اللہ ابن مرجانہ لعنت اللہ علیہ کرے گا تو آپ اس کو قبول کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ بلے الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ ہاتھ من الذلہ، یہ لوگ مجھے ذلیل بنا کر مجھے یہ چاہتے ہیں کہ میں تلوار رکھ دوں زمین پر اور مجھے وہاں پہ لے جائیں اور ذلیل کر کے شہید کر دیں، ٹھیک ہے نا، ذلت کے ساتھ شہید کریں۔ اور تو یہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں۔ پھر ان کے اور بھی الفاظ ہیں، ان کے امام حسین علیہ السلام کے الفاظ سے کہ ابن مرجانہ ان کے ساتھ کیا چاہتا تھا۔ ابن مرجانہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر یہ مثلا بیعت کریں تو ان کو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں، ابن مرجانہ چاہتا تھا کہ ان کو ہم نے ہر حال میں شہید کرنا ہے اور ذلیل کر کے، بے عزت کر کے، سب بدر کا انتقام ان سے لے کر پھر ان کو شہید کرنا ہے۔ تو یہ مطالبہ تھا امام حسین علیہ السلام سے۔ جی ہاں، بیعت کا مطالبہ نہیں، وہ اگر یہ ہوتا نا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو آرام سے رہنے دیتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کہتا ہے چل میں بیعت کر لیتا ہوں، تو ائمہ علیہ السلام کا سیرہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام اس طرح اکراہ کی بیعت کو جائز سمجھتے تھے۔ جی ہاں، اور جناب یہ جب ولید کے دربار میں بیعت کا سوال ہوا تھا مدینے میں، تب ہی امام نے مطلب انکار کر دیا تھا کہ مطلب میں بیعت انکار نہیں کر رہا تھا، انکار وہ جو شیعہ جو حدیث ہے اس میں یہ نہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک جو عمری بدی حدیث ہے وہ یہی ہے کہ میں ان مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا آدمی یزید کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، وہ شیعہ طرق سے نہیں ہے۔ جو حدیث مشترک ہے سب نے روایت کی اس میں یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ مجھ سے جو بیعت مانگتے ہیں یہ جو ہے اخفاء میں اور چھپے ہوئے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، آپ یہ یقیناً یہی چاہتے ہوں گے کہ میں علناً پبلک میں بیعت کروں۔ تو ولید نے کہا تھا جی ہاں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پبلک میں بیعت کریں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کل آنے دو، پھر آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم بھی دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، آپ بھی دیکھو۔ تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ مروان نے پھر اس وقت بدتمیزی کی تھی، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ نہیں کہا تھا اس مجلس میں کہ میں کبھی بیعت نہیں کروں گا، نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ
مہلت مانگا تھا کہ جب پبلک سے آپ بیعت لیں گے تو اس وقت ہمیں بلا دیں. پھر امام حسین علیہ السلام مدینے میں نہیں رہے, وہاں سے چلے گئے مکے. وہ لوگ انہوں نے پیچھا جو ہے تلاش بھی کیا, ان کو نہیں ملا امام حسین علیہ السلام. جی. اور جناب یہ میں نے سنا ہے کہ مطلب امام نے فرمایا تھا کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اور وہ بھی شیعہ حدیث نہیں ہے, وہ بھی شیعہ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو وصیت ہے محمد بن حنفیہ سے, وہ بھی کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. وہ ہاں کہ وہ واقعا ان کی ہے, ہو سکتا ہے صحیح, ہو سکتا ہے صحیح نہ, بہرحال اتنا معتبر نہیں ہے. جی جی. اور جناب یہ بھی قول ملتا ہے کہ جو امام نے فرمایا تھا کہ یہ جو اسلام یزید جیسے کا مطلب اس میں رہنمائی میں چلا گیا, ایسے اسلام کو دور سے سلام, مطلب اس طرح کی بھی ایک وہ ہے. وہ روایت میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ اکثر وہ جو روایات ہیں نا, وہ اکثر جو روایت ہے مخالفین کی طرف سے, کیونکہ مخالفین کے ہاں یہ نظریہ شروع سے تھا کہ یزید جو ہے معاویہ سے بدتر ہے, ابو بکر عمر وغیرہ سے بدتر ہے. ان کے ہاں شروع سے تھا. تو بہت سارے روایات ان کے ہیں جو ہمارے کتب میں متداول ہیں, ہمارے باپ پڑھتے ہیں لوگ اس کو. لیکن ان کا اگر آپ دیکھیں ہاں پیچھے کی طرف جائیں تو یہ روایات ان کی, ہماری نہیں ہے. بہت سارے روایت ایسے ہیں. تو وہ روایت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, ایک ایک کر کے نا کھول کے دکھائیں گے آپ کو اگلے پروگرامز میں انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر, اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. یہ دیکھو میرے محترم, اگر کوئی شخص آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ بیعت کریں یا میں آپ کو قتل کر دوں گا, تو یہ صرف امام عصر علیہ السلام کا ہے کہ ان کے گردن پہ کسی کا بیعت نہیں. باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہاں یہ جائز ہے کہ وہ بیعت کریں اپنی جان بچانے کے لیے.